بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں نے بیت اللہ شریف کا حج کیا۔ وقوف عرفہ کے دوران میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس پر زردی، لاغری، پریشانی اور افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ میں سمجھ گیا کہ اسے محبت الہی کا کچھ حصہ عطا کیا گیا ہے۔ میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں تیری بارگاہ میں کیسے حاضری دوں؟ کیا نافرمان زبان لے کر آؤں یا ایسا دل لے کر آؤں جو تیری بارگاہ سے دور ہے؟ یا اللہ، یہ لمحات کتنے حسین ہیں جبکہ تو میرے ساتھ محو کلام ہے اور اس جگہ تو مجھے پکار رہا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف بڑھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، مرحبا اے ذوالنون۔ میں نے پوچھا، آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ اس نے جواب دیا، آپ کے متعلق مجھے اس ذات نے خبر دی ہے جو مجھے پہچانتی اور مجھ سے محبت کرتی ہے۔ پھر کہنے لگا، اے ذوالنون، اس کی محبت نے مجھے لاغر کر دیا ہے۔ معلوم نہیں میں اس کا قرب حاصل کرنے میں کب کامیاب ہوں گا اور کب محبوب حقیقی جود و کرم کرتے ہوئے پردہ اٹھائے گا۔ میں نے کہا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، دل کے شہر سے آیا ہوں اور بارگاہ رب العزت میں حاضری کا ارادہ ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کے پاس کوئی زاد راہ ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، اس کی شراب انس و محبت کا ایک قطرہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں اس سے مقدس بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے پوچھا، آپ کے پاس کوئی سواری ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، نیت کی صفائی، دنیا سے مکمل بے رغبتی اور محبوب حقیقی کی پاکی اور تسبیح کی سواری میرے پاس ہے۔ پھر کہنے لگا، اے ذوالنون، مجھ سے دور ہو جائیں، وہ گھڑی کتنی بری ہے جو اس کی اطاعت کے بغیر گزرے۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ جب میں مینا میں پہنچا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اپنے جانوروں کی قربانیاں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور اس کی ہچکیاں بڑھ گئیں۔ اس کے خوف و خشیت الہی میں اضافہ ہو گیا تو وہ عرض گزار ہوا، یا الہی، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ایک نافرمان غافل جان ہے۔ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اسی کو میں تیری بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ اگر تو اس کو قبول فرما لے تو اس کو جلد از جلد اٹھا لے۔ پھر اس نے چیخ ماری اور زمین پر تشریف لے آیا۔ پھر میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی، تعجب ہے، اس نوجوان کو جنت الفردوس جانے کی کتنی جلدی ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سرہانے کھڑا سوچ و بچار کر رہا تھا کہ اچانک ایک بڑھیا دکھائی دی کہ اس نے خود کو اس کے قریب گرا دیا اور رنج و غم سے نڈال ہو کر آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، تجھے مبارک ہو اے وہ شخص جس کی عادت قربانی دینا اور وفاداری کرنا تھی، جو اپنے مالک کی بارگاہ سے کبھی غافل نہ رہا اور جو اطاعت کی چادر اوڑھ کر راتوں میں طویل قیام کرتا رہا، جو شام افسردگی میں گزارتا اور صبح بیماری میں۔ حضرت سیدنا ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، اس نوجوان سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے، جنگلات میں زندگی کے ایام گزارتا، ہر سال یہاں میقات میں ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، پھر میں اگلے سال تک اس کو دیکھنے کے لیے واپس نہ آتی۔ اس مرتبہ جب میں عرفات میں ٹھہری اور حسب معمول اس کو تلاش کیا تو ہاتف غیبی نے آواز دی، تیرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی روح کو اعلیٰ درجات پر پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت نے دعا کی، اے میرے مالک و مولا،
اس تعلق کی قسم جو تیرے اور میرے درمیان تنہائی میں طے ہوا، اور تیری اس محبت کی قسم جو تو نے میرے دل میں ڈال رکھی ہے، میری نافرمان جان کو اس دار فانی سے نجات دے کر اپنے بیٹے کے ساتھ باقی رہنے والے گھر میں پہنچا دے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنے بیٹے کے پہلو میں گر گئی، اور اس کی روح بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنا، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔